ناظرین آداب، عالمی منظر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سید احمد جیلانی۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ ہندوستان نے دیویانی کے خلاف عائد کیس واپس لینے کا امریکہ سے کیا مطالبہ، کہا صرف افسوس کا اظہار کافی نہیں۔ ہندوستانی جہاز راہ سنیل جیمز کو ٹوگو کی جیل سے ملی رہائی، ہندوستان کی سفارتی کوششیں لائی رنگ۔ عراق میں مسلکی تشدد عروج پر، 2 خودکش دھماکوں اور فائرنگ میں 33 افراد ہلاک۔ اور شام میں حکومت کی فوج عام شہریوں کو بھی بنا رہی ہے نشانہ، ہیومن رائٹس واچ کی ضبط رپورٹ، حلب میں ایک ہفتے میں 180 سے زائد افراد ہلاک۔ اور سرخیوں کے بعد ایک بڑی خبر پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے شمالی وزیرستان میں قبائلی علاقے میں بیتی رات سے اب تک 33 ملیٹنٹ اور 3 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ہلاکتیں شمالی وزیرستان میں جاری پاکستانی فوج کے آپریشن کے دوران ملیٹنٹوں اور فوج کے درمیان جھڑپوں کے دوران ہوئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق آج دن میں ہوئی فوجی کارروائی میں 10 ملیٹنٹ جبکہ بیتی رات 23 ملیٹنٹ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ فوجی آپریشن خفیہ ایجنسی کے ان پٹ پر چلا جا رہا ہے۔ خفیہ ایجنسی نے اطلاع دی تھی کہ شمالی وزیرستان میں ملیٹنٹوں کے کئی گروپ ملک کے مختلف مقامات پر کار بم دھماکے انجام دینے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اور ہندوستان نے دیویانی کھوبراگڑے کی گرفتاری کے معاملے پر امریکہ سے معافی مانگنے اور سفارتکار کے خلاف عائد ویزا دھوکہ دہی کیس کو غیر مشروط طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی پارلیمانی امور کی نائب سیکرٹری ونڈے شرمن نے ہندوستان کی خارجہ سیکرٹری سجاتا سنگھ سے ملاقات کی اور اس معاملے کا حل نکالنے سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ہندوستان سفارتکار دیویانی کھوبراگڑے کے معاملے پر امریکہ پر مزید دباؤ بنا رہا ہے۔ ہندوستان نے کہا ہے کہ صرف رسمی طور پر افسوس کا اظہار کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ غلطی کا اعتراف بھی ضروری ہے۔ مرکزی وزیر پارلیمانی امور کمل ناتھ نے کہا کہ دیویانی کے معاملے سے تمام ترقی پذیر ملکوں کو ایک سبق لینا چاہیے اور جب کبھی اس طرح کی صورتحال پیش آئے صدائے احتجاج بلند کرنا چاہیے۔ دیویانی کے معاملے میں امریکہ کو معافی مانگنی چاہیے کہ جس پرکار ان کا رویہ رہا، ویوہار رہا، یہ کیول بھارت کی بات نہیں ہے، یہ سب وکست دیشوں کو اس کو ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ اپنی آواز اٹھائیں جب بھی اس پرکار کی گھٹنا ہوتی ہے، اور کیول ریگریٹ کر دینا اور ایک اوپچارکتا پوری کر لینا، یہ میں سوچتا ہوں اس سے ہمیں خوشی نہیں ہے۔ اسپشٹ معافی مانگیں اور سویکار کریں کہ انہوں نے غلطی کری ہے۔ ادھر وزیر خارجہ سلمان خورشید نے بھی کھوبراگڑے کے خلاف عائد ویزا دھوکہ دہی معاملے کو غیر مشروط طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سلمان خورشید نے کہا کہ کھوبراگڑے کی گرفتاری کے معاملے پر تمام تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بدھ کی رات امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے انہیں ٹیلی فون کیا تھا، لیکن وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ سلمان خورشید نے بتایا کہ جان کیری فلپائن میں موجود تھے اور ہندوستان اور فلپائن کے وقت میں کافی فرق پایا جاتا ہے، اس لیے کیری سے بات نہیں ہو سکی۔ سمجھا جاتا ہے کہ وزیر خارجہ اس مسئلے پر ہندوستان کی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے جان کیری سے بات نہیں کی۔ سلمان خورشید سے رابطہ نہ ہونے پر امریکی وزیر خارجہ نے قومی سلامتی کے مشیر شیو شنکر مینن سے فون پر بات چیت کی اور دیویانی کی گرفتاری کے معاملے پر افسوس کا اظہار کیا۔ نہیں دیکھیے، ہم نے وہی کیا جو ہمارا دائتو تھا، ہم نے وہ کیا جو ہم مانتے ہیں اس پر کرنے کی آوشکتا تھی۔ اس کے آگے اس پر کوئی چرچا کرنا اور اس پر کوئی سرخابی کی طرح اپنے لگانا میں سمجھتا ہوں وہ اچت نہیں ہے۔ کورٹنیتک ویوستھا میں جو کچھ ہمیں کرنے کی آوشکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ واضح رہے دیویانی کھوبراگڑے 1999 بیچ کی IFS افسر ہیں اور انہیں 12 دسمبر کو ویزا دھوکہ دہی معاملے میں نیو یارک میں گرفتار کیا گیا تھا۔ دیویانی کو جرم کے انکار کے بعد 2,50,000 امریکی ڈالر مچلکے کی ادائیگی کے بعد رہا کیا گیا۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ وزارت خارجہ نے دیویانی کھوبراگڑے معاملے میں امریکی وکیل پریت بھرارا کے بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے پریس کانفرنس میں امریکی اٹارنی کے بیان کو ہندوستان کے قانونی نظام میں دخل اندازی قرار دیا۔ وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ دیویانی کے ساتھ جو سلوک امریکہ میں ہوا وہ ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ We need to keep in mind the simple fact that there is only one victim in this case. That victim is Devyani Khobragade, a serving Indian diplomat on mission in the United States. The action taken against her was not in keeping with the Vienna Convention. There were no courtesies in the treatment that was meted out to the diplomat under the normal definition of that word in the English language. The statement includes remarks about equality before the law of both the poor and the rich. Not only is this a rhetorical remark that is not conducive to resolving inaccuracies, it is also not a feature of the law that is exclusive to the office of the Manhattan U.S. Attorney. وزیر اعظم منموہن سنگھ دیویانی کھوبراگڈے کے ساتھ امریکی انتظامیہ کے سلوک سے ناراض ہیں۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی مشیر شیو شنکر مینن اور وزیر خارجہ سلمان خورشید سے پورے معاملے کا مکمل حل نکالنے کی ہدایت دی ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کے مشیر شیو شنکر مینن نے وزیر اعظم کو امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے فون پر ہوئی بات چیت کی تفصیل فراہم کی ہے۔ وزیر خارجہ سلمان خورشید نے بھی کل وزیر اعظم کو اس پورے معاملے سے واقف کرایا تھا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہندوستانی سفارتکار دیویانی کھوبراگڈے کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور امریکی حکومت اس بات کا پتہ لگا رہی ہے کہ یہ پورا معاملہ کیسے ہوا۔ واشنگٹن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری جے کیرنی نے امید جتائی کہ اس واقعے سے ہند امریکہ باہمی تعلقات میں کوئی تلخی پیدا نہیں ہوگی۔ بحری قزاقی کے الزام میں گرفتار ہندوستانی جہاز راں کیپٹن سنیل جیمس اور وجین کو رہائی مل گئی ہے۔ سنیل جیمس اور وجین گزشتہ 6 ماہ سے ٹوگو میں جیل میں تھے۔ سنیل جیمس اور وجین کی رہائی اعلی سطح کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہو سکی۔ سنیل جیمس کی رہائی کی خبر پر ان کی اہلیہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ 5 مہینوں کا ٹائم بہت کٹھن تھا، بہت مشکل تھا، صرف میرے لیے نہیں ہمارے پورے پریوار کے لیے بہت کٹھن ٹائم تھا۔ ہر ایک پل ہم یہی سوچتے تھے کہ پتہ نہیں سنیل آ پائیں گے کہ نہیں، کیونکہ جس کنٹری میں وہ تھے وہاں کا جوڈیشل سسٹم ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ آج جب ہمیں صبح خبر ملی کہ وہ ریلیز ہو گئے ہیں تو ایک بار تو وشواس نہیں ہوا کہ کیا یہ سچ ہے یا ایک سپنا ہے، پر ہاں ہم بہت ریلیوڈ ہیں کہ فائنلی ہماری فائٹ ختم ہوئی اور سنیل ریلیز ہو گئے ہیں اور وہ کل پرسوں تک گھر واپس لوٹ آئیں گے۔ سنیل جیمس کی رہائی سے وزیر خارجہ سلمان خورشید مطمئن ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سنیل جیمس پر لگے الزامات سے وہ متفق نہیں تھے۔ اس بات سے پرسن ہوں، یہ اس سمے ایک مانوی استھتی کا پرشن تھا۔ یہ صرف 2 دیشوں کے بیچ میں کسی بھی وشے کو لے کر کوئی وواد کا معاملہ نہیں ہے صرف، لیکن ایک ویکتی وشیش کے لیے اس کے پریوار کے سامنے ایک بہت دکھد گھٹنا گھٹی تھی، اور ہم سمجھتے تھے ویسے بھی جو اس پر آروپ لگ رہے تھے ہم سنتشٹ نہیں تھے کہ وہ آروپ جو ہیں وہ سدھ ہو سکتے ہیں یا ان میں کوئی ایسی بات ہے جس کے کارن اس پہ یہ کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مانوی استھتی کا ایک پرشن تھا اس میں ہم لوگ اس میں سفل ہوئے۔ میں اس بات سے سنتشٹ۔ وزارت خارجہ نے سنیل جیمس کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے امید ظاہر کی کہ جیمس کل صبح تک اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوں گے۔ اکبر الدین نے جیمس کی رہائی میں تعاون کرنے پر تمام متعلقہ افراد کا شکریہ ادا کیا۔ We are making arrangements for their return to India at an early date. We hope that they will be reunited with their families. It's been a difficult journey for all of them, and we are grateful for the support and the effort made by everybody concerned in this matter.
We hope that Captain Sunil James will be reunited with his family latest by tomorrow morning. Thank you very much. عالمی منظر میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. پرائڈ انڈیا کی جانب سے پرائڈ ہلز کی شاندار کامیابی کے بعد اب لائے ہیں آبادی کے بیچوں بیچ خوبصورت گیٹڈ کمیونٹی آرکڈ ریزیڈینسی، جس میں عالیشان گھر صرف 18 لاکھ روپے سے شروع اور اوپن پلاٹ صرف 5,000 روپے فی گز. سنتوش نگر سے صرف 5 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈینسی، ویئر لائف کمز الائیو. بانگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا. قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سینا آملہ ڈرنک راج اور برہمی سے بھرپور حبیب سینا. چون پراش کھاؤ یا نہ کھاؤ پر بادام پراش ضرور کھاؤ. بادام کیس اور پستہ کا ایک مرکب جو بدن میں رکھے طاقت کو برقرار. نیو شما کا بادام پراش. کیا آپ اپنے چہرے پر کیل محاسوں کے داغ دھبوں جھائیوں سے پریشان ہیں؟ تو ان سے چھٹکارا پانے کا ایک ماتر سمادھان میلاز اسکن کریم، ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نروت. بلڈرز، بینکرز، پالیسی میکرز، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اسٹیک ہولڈرز کی آواز کو دیش کے سامنے لائے گا انڈیا کے سب سے بھروسے مند ریئل اسٹیٹ ایوارڈز کا ایک خاص انیشیٹو، ایک چارٹر جو دکھائے گا کہ کیسے ریئل اسٹیٹ سیکٹر دیش، سماج اور عام آدمی کو ترقی کی ایک نئی دشا دکھا رہا ہے اور ہر پل بنا رہا ہے دیش کی اکانومی اور انفراسٹرکچر کو اور بھی مضبوط. RR کابل پریزنٹس CNBC آواز ریئل اسٹیٹ ایوارڈز 2013. چھوڑو کا درد، پیٹھ درد، نورامین جوڑوں اور بدن درد سے ترنت اور لمبا آرام. یاد رکھیے، درد ہے تو نورامین ہے نا. عالمی منظر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. عراق میں آج پیش آئے تشدد کے 2 علیحدہ واقعات میں 22 افراد مارے گئے ہیں. شیعہ زائرین کو نشانہ بنا کر کیے گئے 2 خودکش دھماکوں میں 28 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو ہلاک کر دیا گیا. جنوبی بغداد کے درہ علاقے میں ایک خیمے میں خودکش بم دھماکہ کیا گیا، جہاں شیعہ زائرین کو غذا اور پانی سربراہ کیا جا رہا تھا. اس دھماکے میں 1 درجن سے زیادہ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. ذرائع کے مطابق شیعہ زائرین 40 تقاریب میں شرکت کے لیے کربلا کی جانب جا رہے تھے. واضح رہے کہ واقع کربلا کے 40 یوم کی تکمیل پر وہاں 40 تقاریب منائی جاتی ہیں، جس میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں شیعہ زائرین کربلا میں جمع ہوتے ہیں. کسی بھی تنظیم نے خودکش دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم اس حملے کے پیچھے عراق کے القاعدہ ونگ کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس سے قبل بھی شیعہ زائرین کو نشانہ بنا کر اس نوعیت کے حملے کیے جا چکے ہیں. دخل من هاي المنطقة دخل انتحاري فجر نفسه بين الزوار، وإن شاء الله احنا صامدين. وهذا ما يهز يعني نفسيتنا وما يهز شعورنا تجاه أبو عبد الله حسين. احنا إن شاء الله زادت عزيمتنا. مغربی بغداد کے ابو غریب شہر میں پیش آئے ایک علیحدہ واقعے میں انتہا پسندوں نے ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. اطلاعات کے مطابق انتہا پسند فوجی یونیفارم میں ملبوس تھے اور انہوں نے القاعدہ مخالف ملیشیا کے ایک جنگجو سمیت اس کی اہلیہ اور 3 بچوں کو ہلاک کر دیا. مہلوک جنگجو کا تعلق صحوا ملیشیا گروپ سے تھا. واضح رہے کہ حالیہ دنوں عراق میں پرتشدد کارروائیوں میں بے حد اضافہ ہوا ہے. خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق رواں سال پیش آئے تشدد کے مختلف واقعات میں 6550 افراد مارے جا چکے ہیں. بیورو رپورٹ ETV نیوز. انسانی حقوق تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ شام میں اسد حامی فوج مخالف گروپوں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں اور طبی اداروں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے. رواں ہفتے حلب شہر کی گئی گولہ باری میں 180 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں. شام کے مختلف علاقوں میں اسد حامی فوج اور باغی جنگجو برسر پیکار ہیں. ان جھڑپوں کے دوران چند علاقے باغی جنگجوؤں کے کنٹرول میں آئے ہیں، تاہم اسد حامی فوج جارحانہ کارروائیاں کرتے ہوئے باغیوں کے قبضے والے علاقوں پر دوبارہ کنٹرول کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہی ہے.
اپنے مقاصد کے حصول کے لیے شامی فوج عام شہریوں اور طبی اداروں کو بھی نشانہ بنانے سے گریز نہیں کر رہی ہے۔ حلب میں باغیوں کے ٹھکانوں پر کی گئی حالیہ گولہ باری سے اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جہاں شامی فوج نے متواتر 3 روز تک گولہ باری کی۔ ذرائع کے مطابق اس دوران شامی فوج نے بیرل بموں کا بھی استعمال کیا۔ ان حملوں میں بچوں سمیت کئی عام شہری مارے گئے، جبکہ کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ انسانی حقوق ادارے ہیومن رائٹس واچ سے وابستہ لبنان کی ایک تحقیق کار لاما فاقیہ کا کہنا ہے کہ ادارے کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسد حامی فوج نے باغیوں کا علاج و معالجہ کرنے والے طبی اداروں کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا ہے۔ Human Rights Watch has also documented the Syrian government's targeted attacks against some medical facilities in opposition-held areas. This has further encumbered medical assistance provision to civilians living in those areas, and it has put doctors, nurses, and other medical providers at risk. لاما فاقیہ کا کہنا ہے کہ شوری زدہ علاقوں میں طبی امداد کی رسائی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو اس معاملے کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ We have documented in the past week how government aerial attacks using barrel bombs have had extreme and dire effects on the civilian population, with hundreds killed and hundreds more injured. The delivery of medical assistance to this population is critical, particularly in times like this when we are seeing an increase in fighting. We continue to call on the international community to raise the cost of the Syrian government's unlawful behavior by referring the situation in Syria to the International Criminal Court. حلب پر کی گئی حالیہ گولہ باری کے متعلق انٹرنیٹ پر جاری ہونے والے ایک ویڈیو فوٹیج میں عمارت کے ملبے کے نیچے دبے ایک زخمی شخص کو مقامی لوگ اس کی کار سے نکالتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ خبر رساں ادارے اے پی نے بھی اس ویڈیو فوٹیج کی تصدیق کی ہے۔ بیورو رپورٹ ای ٹی وی نیوز۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک آزاد مملکت فلسطین کی مکمل حمایت کرتا ہے، اور انہوں نے موجودہ تنازع کے حل کے لیے چین کے صدر شی جن پنگ کی 4 نکاتی تجویز کا بھی تذکرہ کیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ پرامن مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور تعمیری سوچ کے ساتھ اس تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ اس موقع پر چین کے وزیر خارجہ نے مرحوم فلسطینی رہنما یاسر عرفات کی مزار پر پہنچ کر فلسطینی قائد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں چین کے وزیر خارجہ نے اپنے فلسطینی ہم منصب ریاض المالکی سے باہمی مفاد کے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ اردن میں پالتو جانوروں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کے خلاف باضابطہ طور پر مہم چلائی جا رہی ہے۔ جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اردن کی حکومت جانوروں کو تحفظ فراہم کرنے کے تئیں سنجیدہ نہیں ہے۔ حالانکہ اردن میں جانوروں کی غیر قانونی طور پر خرید و فروخت اور انہیں تکلیف پہنچانے پر سزا کے قوانین تو موجود ہیں، تاہم حکومت پر الزام ہے کہ وہ ان قوانین پر عمل آوری کو یقینی بنانے میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ڈرون حملوں کے تعلق سے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ڈرون حملوں سمیت دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات بین الاقوامی قوانین کے تحت ہونے چاہیے، اور اس طرح کے کسی بھی حملے میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی جانی چاہیے۔ واضح ہے کہ خصوصی طور پر پاکستان میں امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے ڈرون حملے عوامی احتجاج کا سبب رہے ہیں۔ ایک طرف امریکی سیکیورٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان ڈرون حملوں میں کئی معصوم شہری بھی ہلاک ہوتے ہیں۔ پاکستان اپنی سرزمین پر ڈرون حملوں کو اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی سے تعبیر کرتا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک اور بریک کے بعد۔ آپ
आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। छोड़ो खतरा, पीठ दर्द, नूरामेट, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेट है ना। देवभूमि के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का राज्य सरकार ने लिया फैसला। 14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ, तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इको ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदा। आ से वाह, क्या बात है। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इंडोनेशिया और मलेशिया ने बाहमी सरमायाकारी में फरोग, दिफा और सरहदी ताउन पर इत्तेफाक किया है। सालाना बाहमी मुज़ाकरात के तहत जुमेरात के रोज इंडोनेशिया के सदर सुसिलो बम्बांग यूधियोनो ने जकार्ता में मलेशिया के वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अपने बयान में नजीब रज़ाक ने कहा कि दोनों ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि इलाके में किसी भी तरह की दहशतगर्दी, बुनियाद पसंदी और दहशतगर्दी के रुझान को खत्म करने के लिए मिलकर काम करेंगे। Khususnya dalam konteks Malaysia dan Indonesia ini mesti dijadikan sebagai kawasan yang bebas daripada segala bentuk kefahaman yang radikal, ekstrim dan sebagainya, termasuk tentu sekali dalam soal terorisme. Tentang penyadapan atau pengintipan, spying, kami bersepakat untuk mengajak negara ASEAN untuk bersatu dalam menolak spying ini. Saya kira mutual trust, mutual respect itu sangat penting dalam hubungan internasional. ऑस्ट्रेलिया में गुमशुदा एक कोरियाई बाशिंदे की तलाश में लगी पुलिस का कहना है कि मुमकिन है कि लापता गैर मुल्की बाशिंदे की लाश ब्रिस्बेन में एक कब्र में दफन हो। 28 साला कोरियाई बाशिंदा पीर के रोज से लापता है। गुमशुदा कोरियाई बाशिंदे का नाम मिन ताई किम बताया गया है। किम पीर के रोज से लापता है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किम के साथ फ्लैट में रहने वाले लोगों का कहना है कि वो 15,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अपने वतन की करेंसी में तब्दील कराने घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आया। उनका कहना है कि वो पैसे लेकर किसी ऐसे शख्स से मिलने निकला था जिससे उसकी पहचान इंटरनेट पर हुई थी। इस शख्स ने किम को करेंसी तब्दीली के लिए अच्छे रेट का भी ऑफर किया था। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने कहा है कि ऐसा मालूम होता है कि अपने खून पसीने की कमाई जमा करके किम नए साल के मौके पर वतन वापसी की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब हो सकता है कि उसे जान से मार दिया गया हो और उसकी लाश ब्रिस्बेन में एक कब्र में दफन हो। पुलिस ने इस बात की भी तस्दीक की है कि किम की गुमशुदगी से मुतालिक केस के सिलसिले में एक औरत समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। We found what we believe could be a shallow grave in the southwestern suburbs of Brisbane. We're not sure what is in that grave at this time. Obviously, we're investigating that, and we have certainly fears in relation to that. ख्याल है कि गुज़िश्ता माह भी जनूबी कोरिया की एक तालिबा की लाश ब्रिस्बेन के एक पार्क में बरामद हुई थी। इस मामले में एक शख्स पर
قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے. تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں کیسز کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. بیورو رپورٹ ETV نیوز. G20 ممالک کے نمائندوں نے آج شمالی کوریا کے کیسونگ انڈسٹریل کمپلیکس کا دورہ کیا. ستمبر میں اس کمپلیکس کے آغاز کے بعد کسی غیر ملکی وفد کا یہ پہلا دورہ تھا. خیال ہے کہ جنوبی کوریا کی پہل پر شروع ہوا کیسونگ ایک ایسا مشترکہ صنعتی پارک ہے جس میں جنوبی کوریا کی سرمایہ کاری اور تکنیک استعمال ہوئی ہے، جبکہ مزدور شمالی کوریا کے ہیں. کمپلیکس کا دورہ کرنے والوں میں G20 تنظیم، بین الاقوامی سرمایہ کاری، IMF اور ایشین بینک کے نمائندے شامل تھے. یہ سبھی G20 کانفرنس میں شرکت کے لیے سیول آئے ہوئے ہیں. خیال ہے کہ اپریل میں دونوں کوریائی ممالک میں تناؤ کے بعد شمالی کوریا نے اپنے مزدوروں کو صنعتی مرکز سے ہٹا لیا تھا، جس کے بعد مرکز کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا. کمپلیکس کا ستمبر میں دوبارہ آغاز ہوا تھا. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ ان کی حکومت پورے ملک میں پھیلی دہشت گردی کی بیماری کو ختم کر دے گی. نواز شریف کا کہنا ہے کہ اگر اس بیماری کو ختم کر دیا جائے تو دوسری بیماریوں سے بھی چھٹکارا مل جائے گا. بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے نواز شریف نے ان خیالات کا اظہار کیا. اس موقع پر انہوں نے پولیو کو بھی جڑ سے ختم کرنے کے عزم کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اس بیماری کو ختم کرنے میں فاؤنڈیشن کے تجربے سے استفادہ کریں گے. پاکستان میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو دہشت گردوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے. پولیو ورکروں پر حملے کی مذمت کرنے اور پولیو مہم کی حمایت کرنے میں دہشت گردوں نے عمران خان کو یہ دھمکی دی ہے. ممنوعہ شدت پسند تنظیم انصار المجاہدین کا کہنا ہے کہ یقیناً ان کا نشانہ وزیراعظم نواز شریف ہیں، لیکن اگر عمران خان نے پولیو مہم کی حمایت جاری رکھی تو وہ اپنی بندوق کا نشانہ بدل کر انہیں ہدف بنائیں گے. خیال ہے کہ ممنوعہ شدت پسند تنظیم نے ملک میں پولیو مخالف مہم چلانے والے ورکروں پر حملے کیے تھے، جس کے بعد عمران خان نے طالبان اور شدت پسندوں سے اپیل کی تھی کہ وہ مہم کو جاری رہنے دیں اور پولیو ورکروں پر حملے نہ کریں. عمران خان نے پولیو مہم کو شمال مشرقی پاکستان میں پھیلانے کا عزم کیا تھا. یوکرین میں حکومت کے روس کی طرف سے جھکاؤ کے خلاف جہاں دارالحکومت کے آزادی چوک میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، وہیں حزب اختلاف نے بجٹ پر پارلیمنٹ میں بحث جمعرات کو بھی نہیں ہونے دی. بدھ کے روز حکومت نے روس کے بائیلوٹ پیکج کو ملک میں مالی استحکام کی ضمانت بتاتے ہوئے اس کی تعریف کی تھی. تاہم مخالف کارکنان کا کہنا ہے کہ اس سے معاشی مشکلات بڑھ جائیں گی کیونکہ روس پر انحصار میں اضافہ ہوگا. خیال ہے کہ منگل کے روز روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے صدر وکٹر یانکووچ پر سے سیاسی دباؤ ہٹانے کے مقصد سے 15 بلین امریکی ڈالرز کی مالیت کے یوکرین بانڈز خریدنے اور قدرتی گیس کی قیمت میں بھاری کٹوتی کا عہد کیا تھا. تھائی لینڈ میں حکومت مخالف مظاہرین دوبارہ سڑکوں پر نکل آئے. ان مظاہروں کو اتوار کو بڑے پیمانے پر منعقد کیے جانے والے احتجاجی پروگرام کی تیاری سمجھا جا رہا ہے. بینکاک میں آج کیے گئے مظاہرے میں 2000 سے زیادہ مظاہرین شریک ہوئے. واضح ہے کہ حکومت مخالف مظاہرین کارگزار وزیر اعظم ینگلک شنوترا سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. گزشتہ ہفتے شدید احتجاج کے بعد تھائی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا تھا اور 2 فروری کو منعقد ہونے والے وسط مدتی انتخابات تک عبوری طور پر وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہنے کا اعلان کیا تھا. عالمی منظر میں فی الحال اتنا ہی. آداب. عالمی منظر کو پیش کرنے میں تعاون کیا آرکڈ ریزیڈینسی ویئر لائف کمز الائیو. بانگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا.